أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول ومن الناس اور لوگوں میں من کچھ ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہے یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ جھوٹ کہتے تھے۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 پڑھیں گے۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف زبان سے کہتے ہیں اور ان کے دل میں ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے۔ تو اس قسم کے لوگ موجود تھے مکہ میں، اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین تھا، اور اس کے ساتھ گروہ میں اور بہت سے منافق تھے جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ کافر تھے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور ان منافقوں کی منافقانہ طرز عمل بیان فرما رہا ہے، اور ان کی چند مثالیں پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن سے مراد اس دنیا کا آخری دن جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، جس دن یہ عالم فنا ہو جائے گا اور پھر ایک نیا عالم اللہ پیدا فرمائے گا، تو وہ دن اس دنیا کا آخری دن ہے۔ وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ کو اور مومنوں کو۔ وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم الا مگر انفسہم صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور کہتے ہیں حواس سے کسی چیز کو معلوم کرنا، یعنی یہ منافق اتنے بے وقوف ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس منافقت کے بارے میں اللہ اور رسول کو اور مومنوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ بیماری یہ دو قسم کی ہے، جسمانی اور روحانی۔ تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری ہے، جو نفاق ہے وہ ان کے دلوں میں ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی مطلب
اللہ اپنے نبی اور اپنے دین کو روز بروز ترقی دے گا، جسے دیکھ کر ان کے دلوں کا نفاق اور بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک، درد دینے والا عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، یہ 3 آیتیں، اس کا ترجمہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ کہ تیسری قسم انسانوں کی اللہ نے اس میں بیان کی ہے، جن کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافقت یہ ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو۔ منافقوں کی چند نشانیاں بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔